نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا مردی ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس بات پر، جس ٹاپک پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شہید ابن شہید۔ آپ حضرات کو اس بات کا علم ہوگا کہ پچھلے جمعے کو جو اکوڑا خٹک نوشہرہ جامعہ حقانیہ جو کہ پچھلے جمعے کو وہاں پر ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، میں اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھوں گا کہ آخر کار یہ مدارس والے ہی کیوں اس طرح دہشت گردی اور بم دھماکوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ مدارس والوں نے ہر دور میں سینہ تان کر کھڑے رہے، ہر دور میں انہوں نے جو بھی کوششیں کی، جو بھی یعنی دین کے لیے محنت جد و جہد کی، وہ آپ سب حضرات کے سامنے ہیں۔ آج میں جس شخصیت کے حوالے سے میں بات کروں گا ان کے والد صاحب حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بیٹے جو پچھلے جمعے کو شہید ہو چکے حضرت مولانا حامد الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ نہایت افسوس ہوتا ہے جب بھی کوئی عظیم عالم دین اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور یہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ واللہ جب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ اکوڑا خٹک جامعہ حقانیہ میں یہ حادثہ پیش آیا ہے اور مولانا حامد الحق صاحب جس میں شہید ہوئے، تو آپ حضرات کے سامنے میں وہ لمحات بیان نہیں کر سکتا کہ دل کتنا افسوس مجھے اس بات پر ہوا ہے۔ آخر کار ہمارے اس اسلامی ملک میں مدارس کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے، کیوں ٹارگٹ بنایا جاتا ہے؟ اب اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ علماء دیوبند کا کردار ہمیشہ سے پاکستان میں اور اسلام میں بلند رہا ہے۔ بہت کارکردگیاں ہیں علماء دیوبند کی۔ اگر میں بات کروں جب پاکستان کا قیام ہو رہا تھا تو اس ٹائم بھی الحمدللہ علماء دیوبند چٹان کی طرح، مضبوط چٹان کی طرح ڈٹے رہے اور دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ ہمارے بہت سارے علماء کرام شہید ہوئے ہیں، بہت ساری قربانیاں دی ہیں، ان کے خون سے یہ پاکستان بنا ہے۔ ان کا خون جو ہے اس وطن کے لیے ان نے اپنی قربانیاں دی، اپنے اولاد کو یتیم کروایا، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ آج میں جس حضرت جو شہید ہوئے، جس ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ان کے والد صاحب جو کہ بہت سارے پاکستان میں ان نے دینی خدمات سر انجام دیے، پھر ان کے یہ بیٹے مولانا حامد الحق صاحب، ان نے بھی بہت سارے دینی خدمات سر انجام دیے۔ اکوڑا خٹک جو کہ مدرسہ حقانیہ کے نام سے جو مشہور ہے، آج اس کو علماء دیوبند یعنی دیوبند ثانی یعنی کہ دیوبند کی جو بڑا مدارس ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور وہاں سے الحمدللہ اس بار بھی میں دیکھ رہا تھا سینکڑوں
کروڑوں حفاظ اور علماء کرام وہاں سے فراغت ہوتی ہے ان کی، تو ان نے اپنے مشن کو، اپنے والد صاحب کے مشن کو نہیں چھوڑا، اپنے والد صاحب کے مشن کو لے کر چلتے رہے اور خود بھی شہید ہو گئے۔ اب ان کے بیٹے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی اپنے والد صاحب کے اس مشن کو چلاتے رہیں گے۔ اور یہ 2 دن کی بات نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں گے کہ آپ ہم دھماکے کروا دیں گے، گولیاں چلوا دیں گے تو یہ علماء کا جو مشن ہے، جو اسلام کی دین کی دعوت ہے، وہ رک جائے گی۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے، یہ قیامت کے صبح تک انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اگر آپ ایک کو شہید کرو گے تو ہزاروں شہید، تو ہزاروں مدرسے سے طلباء اور حفاظ نکلیں گے اور وہ آگے اسلام کو پہنچائیں گے۔ یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے۔ آپ ایک بندے کو مارو گے، ہر گھر سے اور نکلیں گے اور حفاظ تیار ہوں گے۔ الحمدللہ پاکستان میں ہر بار کی طرح پاکستان میں سب سے زیادہ حفاظ تیار ہوتے ہیں، سب سے زیادہ عالم دین تیار ہوتے ہیں۔ تو اکوڑا خٹک جو مدرسہ ہے، جامعہ حقانیہ کے نام سے جو مشہور ہے، سب سے زیادہ پاکستان میں جو فضلاء تیار ہوتے ہیں وہ اکوڑا خٹک سے فراغت ان کی ہوتی ہے، اور بہت ہی اچھی دینی درسگاہ ہے۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا اس بات کا، تو میں آپ حضرات کے سامنے بھی یہ بات رکھتا ہوں کہ جب بھی دینی مدارس کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ سب کو چاہیے کہ ایک صفوں میں مل کر اور اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اب پاکستان میں جو پچھلے سال بھی آپ دیکھتے رہے، مذہبی امور جو ہے ہمارے مفتی عبدالشکور صاحب شہید ہوئے، اور وہ اس کے بعد مفتی سردار علی حقانی صاحب، وہ بھی پٹھان ہی ہیں، وہ شہید ہوئے۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب علماء کرام دنیا سے تشریف لے کے جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام احباب جو بھی یعنی کہ دینی خدمات ہو اور جامعہ حقانیہ کے ساتھ آپ ایک صفوں میں مل کر کھڑے رہیں گے اور آپ سب ان کا ساتھ دیں گے۔ جو مولانا حامد الحق صاحب کے بیٹے ہیں، آپ ان کا ساتھ دیں گے اور یہ مشن رکے گا نہیں انشاءاللہ۔ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، آپ احباب بھی ان کے ساتھ رہیں، اور مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔